بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے کراچی سے خبر آپ کو دیں۔ مواج کوٹ میں ٹائر کے گودام میں لگنے والی آگ پر 12 گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کی شدت میں کمی ہوئی ہے، جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس بارے مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ دوپہر بلدیہ مواج گوڈ پر دوپہر 1:30 اور 2 کے درمیان ٹائروں کے گودام پر لگنے والی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ کو 12 گھنٹے کا وقت بیت چکا ہے۔ اس وقت بھی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں، واٹر ٹینکر موجود ہیں اور مسلسل آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آبادی سے دور یہ گودام ہے، پرانے ٹائروں کا گودام ہے جو 12 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آگ کی جو شدت ہے اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن گودام کے اندر داخل ہونے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جہاں جہاں آگ پر کمی ہوئی ہے وہاں پر آگ کی جو راکھ ہے اس میں اس وقت بھی شعلے موجود ہیں۔ دھواں زیادہ ہے جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ کے عملے کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزراء خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیق کے نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پلینٹی عائد کی جائے گی۔ ترکی اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکی اور قطر نے پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلام آباد، کابل، انقرہ اور دوحہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ہوئیں۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی جیت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارل کہتے ہیں وزارت خارجہ ترکیہ کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی۔ پاکستان کا موقف مضبوط دلائل اور شواہد پر مبنی تھا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ قطر اور ترکیہ کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا، تب تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک ڈپلومیٹک سکسیس ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا سٹرونگ تھا، دلیل پر بیس تھا، ایویڈنس پہ بیس تھا، جس سے انحراف کرنا، جس کو انکار کرنا مشکل تھا۔ تو یہ جو موقف کی تائید ہوئی ہے یہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑی فتح ہے بلکہ پاکستان کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ اب بوجھ افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے کہ وہ امن کے قیام کو یقینی بنائیں، اور اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، دھورا معیار نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی، اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا عائد کرنے کا بھی ایک حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایڈیشنل فورم میسر ہے ترکی کی شکل میں اس اعلامیے کے بعد کہ جہاں پر تمام شواہد ثبوت رکھے جا سکیں گے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا بھی عائد ہو سکے گی۔ 6 تاریخ کو ایک اجلاس ہونا ہے جس میں ریویو کیا جائے گا، اور جو جوائنٹ تصدیق کا ایک مشترکہ تصدیق کا میکانزم بنایا گیا ہے اس میں بھی پاکستان کو رائٹ حاصل ہے کہ پاکستان تمام تر شواہد اور اپنے دلائل جو ہے اس کے سامنے رکھے۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے الحمدللہ۔ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے اور پاکستان اپنے اصولی موقف سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ بریک تھرو جو ہوا ہے یہ ہمارے اصولی موقف جو ہے کہ کسی کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پرامن افغانستان، سوورن افغانستان اس دنیا میں رہ سکتا ہے تو وہ پاکستان کی ساتھ امن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ ایک دوسرے کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم سائے اس بات کو سمجھیں گے تو امن بھی آگے بڑھے گا، خطہ بھی آگے بڑھے گا۔ ترکیہ میں پاک افغان مذاکرات کے چوتھے دور میں دونوں ممالک نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ یاوہ نیوز سے گفتگو میں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مستحکم افغانستان کی خواہش کی ہے، لیکن افغان حکومت ایک بار پھر بھارتی پراکسی پر کام کر رہی ہے۔
بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بولے افغان حکومت کو سرحد پار دہشت گردی روکنا ہوگی اور یقینی بنانا ہوگا کہ بھارتی دہشت گرد افغانستان سے پاکستان نہ آئے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا اب افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ اپنی عوام کو کیا مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ پاور میں آئے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی آپ آئے ہیں آگے ہیں، اب پھر آپ عوام کے لیے افغانستان کے لیے کام کریں۔ آپ اگین ایک اور پراکسی کو اپنے ملک میں لے آئے انڈیا کو، اور آپ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں پوری دنیا کو۔ آپ پھر وہی کام کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز پھر آئیں اور آپ کے، تو دس از انفیئر۔ تو اس سے افغانستان کی عوام کو بھی اب یہ انالیسس کرنا ہوگا کہ یہ رجیم ایسے نہیں چل سکتی، آپ کو سیریس ہونا ہوگا۔ لوگ آپ کے ساتھ تب بھی جڑیں گے جب آپ امن کے ساتھ جڑیں گے، جب آپ افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ جوڑیں گے۔ افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے اگر طالبان ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ دیکھیے گا پاکستان ان کے ساتھ 2 قدم اٹھا کے ان کی ہیلپ کرے گا، کیونکہ ہم نے سفر کیا ہوا ہے، ہمیں ان کی پلائٹ پتہ ہے، ہمیں عوام کی پلائٹ پتہ ہے۔ پھر آپ پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی فورس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی، جو پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے۔ جو افغانستان سے کسی حالت میں کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اینڈ وی ول ٹیک آل میجرز یونیٹیو ایکشن لینے پڑیں گے۔ سیز فائر ہوگی اور اس کے بعد مؤثر کارروائی کی جائے گی، انشور کریں گے کہ فٹل خارج فٹل ہندوستان افغانستان سے پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹاپ اٹ، انشور اٹ، اینڈ وی ایزیوم کہ وہ افغان طالبان رجیم ان کو سختی سے مؤثر کارروائی کرے گی کہ وہ یہ نہ کر سکیں۔ ہم کوئی اگریسر نہیں ہے، ہم اپنا دیکھیں اتنی ملٹری کیپیبلٹی رکھنے کے باوجود ہم اگریشن نہیں کرتے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے 4000 لوگوں کی شہادتیں کروائیں، صرف یہ کہ یہ دن نہ آئے کہ جب پاکستان کو افغانستان کے اندر سٹرائک کرنا پڑے۔ یہ آج ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا مستقبل دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا مستقبل دینا ہے۔ یہ فیصلہ افغان طالبان نے کرنا ہے۔ پاکستان نے ایک انتہائی اسٹرینتھ کے ساتھ، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈائلاگ کیا ہے۔ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے انتہائی کانفیڈنس، میچورٹی کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہے، اور ہمارے جو لوگ وہاں موجود تھے ترکی کے اندر، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کافی شاباش ہے، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا کانفیڈنس دکھایا اور صبر بھی دکھایا۔ افغان حکومت بھارتی پراکسیز کو سپورٹ کر رہی ہے، سرحد پار دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ سپہ سالار نے کہا خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور پاک افغان سرحدی امور پر بریفنگ دی گئی۔ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ آرمی چیف سید عاصم منیر پشاور کے دورے پر پہنچے، قبائلی عمائدین سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا افغانستان کی جانب سے مسلسل سرحد پار دہشت گردی کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ افغانستان سمیت تمام ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں، لیکن وطن عزیز کے خلاف سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان حکومت بھارتی پراکسیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قبائلی عمائدین کو یقین دلایا کہ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران قبائلی عوام کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت کی تعریف کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کے عزم اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ قبائلی عمائدین نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی گفتگو کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا فتنہ خوارج کے نظریے کی قبائل میں کوئی قبولیت نہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی تابڑ توڑ کارروائیاں، باجوڑ میں ہم دشمنوں کی افغانستان سے در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ جھڑپ میں کالعدم ٹی ٹی پی کا نمبر 2 خارجی امجد عرف مزاحم 3 ساتھیوں سمیت جہنم واصل۔ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں آپریشنز کے دوران 18 دہشت گرد مارے گئے۔ خارجی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ امجد عرف مزاحم طویل عرصے سے افغانستان میں روپوشت میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کی جانے والی 2 کارروائیوں میں 18 دشمن جہنم واصل ہوئے۔ کوئٹہ کے علاقے چلتن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 14 دہشت گرد مارے گئے، جن میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی اسپانسرڈ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست وفاق کو موصول۔ فہرست خیبر پختونخوا حکومت نے
وفاقی وزارت داخلہ کو بھیجی جو تمام صوبوں کو بھیج دی گئی۔ فہرست میں 1349 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے نام اور تفصیلات شامل ہیں۔ دہشت گردوں کے سر کی قیمت بھی درج ہے۔ 59 دہشت گردوں کے سر کی قیمت 1 سے 3 کروڑ روپے تک مقرر ہے۔ کرم کے قاسم خان کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے، دہشت گرد کمانڈر امجد اللہ کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر ہے۔ باجوڑ کے مولوی فقیر محمد کے نام بھی شامل ہے، اس کے سر کی قیمت 1.5 کروڑ روپے مقرر ہے۔ نومنتخب وزراء کی حلف برداری کی تقریب آج سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ میں کہا ہے خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ کی اسمبلی پر دستخط کرتی ہیں۔ کے پی کابینہ میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، آفتاب عالم خان، فضل شکور خان اور خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں۔ مزمل اسلم، تاج محمد شیر اور شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم کو آزاد کشمیر میں بننے والی نئی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ذرائع نے بتایا ہے نون لیگ کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا۔ وزیراعظم نے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو، محسن نقوی اور رانا ثناءاللہ، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، شری رحمان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کشمیر حکومت پھولوں کی سیج نہیں، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین کی چیف رپورٹر سندھ ARY نیوز لالا اسد پٹھان سے خصوصی گفتگو۔ کہا مریم نواز اپنا کام کر رہی ہیں، صدر زرداری نے منع کیا ہے کہ کوئی کچھ نہ بولے۔ کشمیر حکومت پھولوں کی سیج نہیں، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کے چیف رپورٹر سندھ ARY نیوز لالا اسد پٹھان سے خصوصی گفتگو۔ کہا مریم نواز اپنا کام کر رہی ہیں، صدر زرداری نے منع کیا ہے کہ کوئی کچھ نہ بولے۔ بلاول بھٹو نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، تباہی دیکھ کر بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے امداد کی بات کی تو مریم نواز برا مان گئی۔ کشمیر حکومت لینا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے اس وقت، لیکن پیپلز پارٹی کرے کیا؟ پیپلز پارٹی کی مجبوری پاکستان ہے، جمہوریت ہے اور عوام ہے۔ یہ تو پیپلز پارٹی یہ قربانی دے رہی ہے گورنمنٹ لے کے کہ وہاں کے حالات کو بہتر کرے۔ مریم صاحبہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے اور خواتین کا ہم ویسے بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں سختی سے کہا گیا ہے کہ کوئی تو وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ بھلے اپنا کام کریں، ہم کچھ نہیں بولتے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے منع کیا ہے۔ چیئرمین صاحب فلڈ والے ایریا میں گئے، واقعی وہاں پہ بڑا تباہی ہوئی ہے جہاں آپ کے بھائی بہن بڑی مصیبت میں ہیں۔ چیئرمین صاحب نے جا کے کہا کہ ان کی فوری ریلیف جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کریں، کیونکہ ایک ڈیٹا موجود ہے، فوری ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا کہ وہ، کیونکہ ان کا ہر چیز تباہ ہو گئی تھی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، دیگر چیزیں ہوئی ہیں، تو آپ کو عالمی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس پہ وہ برا مان گئے کیونکہ چیئرمین نے یہ بات ایکسپیرینس پہ کی تھی۔ سندھ بھگت چکا ہے 2010 2022 اور اس میں ہمیں عالمی امداد ملی۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود فارن منسٹر تھے، چیئرمین صاحب ان کے ساتھ مل کے گئے تھے، انہوں نے برا مان لیا کہ جی انہوں نے کیوں کہا ہمیں کہ بسپ کے تھرو کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے ہمیں توقع تھی مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی، مسجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ محترمہ جان لو یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، مولوی کے لیے آج بھی 10,000 روپیہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ مسلم لیگ نون ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی۔ یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔ تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا، تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا، اور آج وہاں کوئی دینی علم موجود نہیں۔ اس طرح کے تجربے تو ہم مزید روز روز نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، آج کچھ زیادہ غصے میں تھے، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں آج اتنا سخت لہجہ کیوں تھا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل
طاہر اشرفی کی پروگرام لامتار میں گفتگو. کہا 25,000 سے امام مسجد کو کیا تقویت ملے گی؟ یہ نظام اللہ چلاتا ہے. 25,000 اتنی رقم نہیں ہے کہ اس پر تبصرہ کیا جائے. مولانا صاحب بڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج مولانا کا عموماً یہ لہجہ ہوتا نہیں ہے. یہ نہیں علم کے اتنا سخت لہجہ مولانا نے کیوں اختیار کیا. میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں ان کی جماعت کے لوگ، ان سے متصل لوگ، وہ یہ پیسے نہیں لیں گے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر آفسز نے شروع کیا ہے، کل سے لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں، اس میں لوگ جا بھی رہے ہیں. لیکن اس سے 25,000 سے امام مسجد کو کیا تقویت ملے گی؟ امام مسجد کا نظام، اس کا سلسلہ اللہ چلاتا ہے. اول تو یہ اماؤنٹ ہی موجودہ حالات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سعودی عرب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے. میں نے سعودی ولی عہد کو بتایا میرے پاس تیل ہے نہ وسائل. انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم پاکستانی نوجوانوں کو مفت ٹریننگ دیں گے. 2034 میں فیفا ورلڈ کپ ہوگا. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر لاکھوں ہنرمند نوجوانوں کو نوکریاں کرنے والے وہاں بھیجیں گے. کراچی سے خبر آپ کو دیں گے. ناگن چرنگی پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا ہے. ہمارے نمائندے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل ناگن چورنگی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک کے زخمی ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا. پولیس کا بتانا ہے کہ مقتول کی شناخت 50 سالہ اسماعیل کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی کی شناخت 17 سالہ سہیل کے نام سے کی گئی. لاش اور زخمی کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حکام کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان راگیر ہے، جبکہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. مقتول بائک رائڈر بتایا جا رہا ہے جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ مقتول کے پیٹ پہ 2 گولیاں لگی جو وجہ موت بنی. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور واقعہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا کچھ اور، اس حوالے سے بھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے عدنان، بہت شکریہ تفصیلات آگاہ کرنے کے لیے. راولپنڈی تھانہ گجر خان کے علاقے میں مبینہ طور پر سبق یاد نہ کرنے پر استاد کا طالب علم پر صفحانہ تشدد، ویڈیو سامنے آ گئی. پولیس نے استاد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. نجی اسکول کے ٹیچر نے بےرحمی سے بچے کو ڈنڈے مارے. فوٹیج میں بچے کو چیختے چلاتے اور دہائیاں دیتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس حکام نے فوٹیج سامنے آنے پر فوری ایکشن لیا اور متعلقہ پولیس اہلکار کو کارروائی کی ہدایت کی. واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے. جیکب آباد میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ضلع انتظامیہ سے اسپرے مہم اور صفائی کے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ. آباد میں 55 سالہ خاتون اور 40 سالہ مرد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق کے بعد شہر بھر میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے. دونوں مریضوں کو جمس اسپتال جیکب آباد منتقل کر کے علاج شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل 2 پیشنٹ آئے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کوئی 15 کیسز ہمارے پاس ایڈمٹ ہوئے ہیں یا پازیٹیو. ایک بچہ ہمارے پاس ضرور آیا تھا، کوئی کنفرم نہیں تھا کہ جی اس کی کوئی وہ ڈیتھ جو ہے ڈینگی سے ہوئی. میری خالہ کو ڈینگی وائرس ہو گئے، کراچی سے گئی تھی، اس لیے ادھر بھی آئیے تو ادھر ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ کروائی ہے تو پازیٹیو نکلی. انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈینگی وائرس پر قابو پانے کے لیے اسپرے مہم اور صفائی کے مؤثر اقدامات کرے. جمس اسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے انتظامات تو موجود ہیں، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو ڈینگی کے افزائش کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد. پاک پتن میں گرین پنجاب پروگرام کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. مہم کے دوران کینال کنارے 21,000 پودے لگائے جائیں گے. تفصیلات امداد حسین کی رپورٹ. پتن میں گرین پنجاب پروگرام کے تحت شہر سے گزرنے والی نہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن. ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے ستھرا پنجاب کے اہلکاروں کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا. مہم کے دوران 21,000 پھلدار پودے لگائے جائیں گے. گورنمنٹ آف پنجاب کی ویژن کے مطابق پاک پتن کو سرسبز و شاداب بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے. بہت جلد شہریوں کے لیے یہ جگہ بھی ایک اچھی تفریح کا مقام ثابت ہوگی. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے ڈائریکٹر میاں آصف شوکت اور سماجی رہنما غلام رسول پاکستانی کے ہمراہ نہر کنارے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو تلف کر کے وہاں پھلدار پودے لگائے. ستھرا پنجاب کی ٹیم پاک پتن میں بھرپور طریقے سے صفائی کا کام تو کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرین کرنے کے لیے وہ اپنے غلام رسول پاکستانی کے ساتھ شانہ بشانہ
कोशिश कर रही है। क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हैं उससे बचने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर उनको दरख्त बनाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के अंदर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। माहौल को पुरफिजा बनाने के लिए शहरी अपने नाम का पौधा लगाएं ताकि पाकपतन को सरसब्ज़ो शादाब बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।